بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے کا جواز تجارتی لین دین، اس سلسلے میں جو آیت کریمہ ملا جیون علیہ الرحمٰ نے منتخب کیا ہے اس پہ گفتگو جاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں ایسے مال کے استعمال سے جو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہو روک دیا، جسے شریعت ناجائز سمجھتی ہو، بہتر نہ قرار دیتی ہو، جیسے چوری کے ذریعہ، خیانت کے ذریعہ، غصب کے ذریعہ، جوئے کے ذریعہ اور ربوی معاملات کے ذریعہ، سود اور انٹرسٹ کے ذریعہ۔ تو یہ سارے طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعہ مال کا حاصل کرنا حرام ہے، اور فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو یہ وہ طریقے ذکر کیے گئے کہ غلط طریقے سے مال کا حاصل کرنا اور ان کا استعمال کرنا۔ ظاہر ہے کہ آیت کریمہ میں عقل کا لفظ آیا ہے، لا تاکلوا، مطلب واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کھانا جو ہے وہ حرام ہے اور پینا کہ اس مال کا، غلط مال کا استعمال حرام ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مال، جس مال کو طیب کہا گیا ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، اس کو بیان کیا کہ ایسا مال جو باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی لینے والا دینے والا دونوں رضامند ہوں، تو یہ مال جو حاصل کیا گیا اس کو بیان کیا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ تو در حقیقت نحوی اعتبار سے یہ استثناء منقطع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل طریقے سے آپس میں مالی لین دین اور کھانا پینا تو صحیح نہیں ہے، لیکن جب تم مال کو باہمی رضامندی کے ذریعہ حاصل کرو تو اس کا استعمال تمہارے لیے درست ہے۔ یا یہ کہ لیکن کے معنی میں ہے، یعنی وہ مال باہمی تجارت کے ذریعہ ہو تو ایسے مال کا حصول اور ایسے مال کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے۔ مثلا تجارت کے ذریعہ اس کا استعمال ہو اور بیع کے ذریعہ استعمال ہو۔ اس کے بعد نحوی گفتگو اس سلسلے میں کی گئی ہے کہ یہ مرفوع ہے ایک قرات، اکثر قراء کی قرات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کا حصول بطور تجارت کے ہو، اور اگر یہ نحوی اعتبار سے منسوب ہے جیسا کہ کوفیوں کی قرات ہے، تو ایسی صورت میں یہ کانا ناقصہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ تجارت ایسی ہو جو باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، یعنی تجارت ایسی ہو جو تجارت کا صدور باہمی رضامندی کے ساتھ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ تجارت کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ دیکھیے رزق کے اسباب مختلف ہیں، اور ان میں رزق کے اسباب کو اختیار کرنا
اور اس میں مشغول ہونا یہ جائز ہے۔ یہاں پہ جو خاص طور پہ تجارت کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ عام طور پہ باہمی رضامندی جو مال کے لینے اور دینے میں ہے، وہ یہ ضابطہ، یہ کلی ضابطہ ہے، یہ اصل ضابطہ ہے کہ مال کی حلت اور مال کا طیب ہونا اسی وقت ہے جب کہ باہمی رضامندی کے ساتھ، اور باہمی رضامندی نہیں ہے تو پھر اس مال کا استعمال کرنا غلط ہے۔ کہتے ہیں اسی اصول پہ بہت سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، خاص طور پہ علماء احناف نے کہ وہاں اس کا استنباط کیا ہے۔ صاحب مدارک نے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ آیت در حقیقت خرید و فروخت کے جواز پہ دلالت کرتی ہے۔ خرید و فروخت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ایجاب و قبول پایا جائے، اور ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ بائیں کہے کہ میں نے بیچا، مشتری کہے کہ میں نے خریدا، اور اس کی کا ثمن یعنی قیمت طے ہو جائے اور قیمت دے دی جائے اور مال حاصل کر لیا جائے، تو یہ تو تجارت ہے۔ اب ایک بے ہے بے تعاقی، بے تعاقی کے بارے میں یہ ہے کہ لین دین، یعنی سامان آ گیا، پیسے دے دیے۔ آج کل اس کی مختلف یعنی زبان سے ایجاب و قبول نہیں پایا جاتا۔ آج کل یہ طریقہ بہت رائج ہے کہ بڑے مال میں اور بڑی دکانوں میں سامان رکھے ہوئے ہیں، اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے، آپ نے سامان اٹھایا اور شاپنگ کرتے ہوئے اپنی ٹوکری میں سب سامان لائے اور لا کے پیسے دے دیے اور لے کے چلے آئے۔ نہ اس میں کوئی ایجاب پایا گیا، لفظی اعتبار سے نہ قبول پایا گیا، لیکن عملی اعتبار سے ایک دوسرے کا دونوں بدلین پہ یعنی شے پہ، خریدی ہوئی چیز پہ اور دی گئی رقم پہ قبضہ پایا گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بے کی ایک قسم ہوتی ہے بے موقوف۔ بے موقوف کیا ہے کہ کسی اجنبی نے یعنی فضولی جسے فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اس فضولی نے مال کو بیچ دیا، اور جس کا مال ہے اس کو جب پتا چلا کہ فلاں نے میری زمین کا یا میرے مال کا یا کسی چیز کا سودا کر دیا ہے، اب اس کے بعد اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے بھائی، پہلی تلاش میں تھا میں جو ہے کہ میں بیچ دوں، گاہک نہیں مل رہا تھا، آپ نے بیچ دیا تو میں اس پہ راضی ہوں، تو یہ بے موقوف بھی جائز ہے اس معنی کا۔ کہتے ہیں کہ بے موقوف کب صحیح ہوگی، جب کہ اصل مالک کی طرف سے اجازت شامل ہو جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب اصل مالک کی طرف سے اجازت شامل ہو گئی تو باہمی رضامندی پائی گئی، لینے والا تو پہلے ہی سے راضی ہے، اور دینے والا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، دینے والا ایک فضولی ایک غیر متعلق شخص نے اس کو بیچ دیا، تو اس کی طرف سے جب وہ موقوف ہو گئی جب مالک نے اجازت دے دی تو باہمی رضامندی پائی گئی اور یہ تجارت ہو گئی، ویسے ہی ہو گئی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ کے خیار مجلس کی نفی، کہتے ہیں کہ ایک خیار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ خیار مجلس کی بیع صحیح نہیں ہے۔ مثلا مجلس کے اندر ایجاب و قبول اگر ہو جائے تو بیع ہو جائے گی، اور اگر مجلس ختم ہو گئی تو اب جو ہے وہ سودا ختم ہو گیا، اللہ یہ کہ مکمل ہو گیا وہ پہلے سے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ جو مال ہیں، اس مال کا استعمال باہمی تجارت کے ذریعہ ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ جدائیگی سے پہلے تو گیا۔ بے خیار ایک ہے، بے خیار یعنی معلوم یتفرقہ جسے کہتے ہیں کہ مکان عقد سے جہاں جہاں عقد ہو رہا ہے
اور اس مکان کو، اس جگہ کو قید لگانا، یہ نس میں اضافہ ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ خیار بے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی خیار کی بھی کئی قسمیں ہیں جو تفصیل آپ ہدایہ اور دیگر فقہی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ خیار کیا عیب ہے، خیار بے ہے کہ 3 دن کا اختیار ہوتا ہے کہ 3 دن کے اندر اگر وہ چیز پسند آ گئی تو اسے خرید لیں گے، اگر نہیں خریدیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کے یعنی ایک ایسی تجارت ہے جو باہمی رضامندی سے نہ ہو، وہ مثلا کسی کے اوپر لین دین کی پابندی لگا دی گئی ہے حاکم کی طرف سے۔ کسی شخص پہ جب پابندی لگا دی گئی تو اس سے لین دین درست نہیں ہوتا۔ یہ ساری یہ جزیات اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو یہاں آپ کے کتاب الاکراہ میں یہ جو ہے جزیہ موجود ہے کہ ایسا خریدا بیچنے والا جو مکرہ ہے، یعنی اس پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ مجبور کیا گیا ہے کہ وہ بیچے، تو کہتے ہیں اب اگر اس کا اکراہ ختم ہو جائے، یعنی کسی نے اس کو زبردستی وہ بندوق کی نوک پہ روک رکھا ہے کہ تم بیچ نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ اس کو کیا بیچے گا۔ لیکن جب یہ اقرار ختم ہو جائے تو اس کو اختیار حاصل ہو جائے گا، اب وہ بیچے گا تو اس بے کو جو اقرار کی حالت میں کی گئی ہے وہ بے نافذ ہو جائے گی۔ اب اگر چاہے تو اس بے کو باقی رکھے یا اس بے کا خاتمہ کر دے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اقرار کی صورت میں باہمی رضامندی کی صورت نہیں پائی گئی، اور یہ اس آیت کی روشنی میں باطل ہے کہ جب تک باہمی رضامندی نہ پائی جائے اس وقت تک صحیح نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مقصد یہاں پہ اللہ تعالی نے جو مال کو خرچ کرنے سے روکا ہے ایسی صورت میں کہ جس کا مال ہے وہ راضی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس کے ذریعے مال حاصل نہ کیا جائے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے تجارت کے ذریعہ، تو تجارت کے ذریعہ مال کو اس کا استعمال ہوتا ہے ان مقامات پہ جس سے راضی ہے، جیسا کہ علامہ بیضاوی کہتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے جن صورتوں میں مال کو حاصل کیا گیا ان تمام کی قسمیں بیان کی گئی، اور واضح ہے کہ ان کا استعمال بعض کا جائز ہے اور بعض کا جائز نہیں ہے۔ تو جن چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، وہ باطل طریقے سے ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں ایک جز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایسی صورت میں مومنوں کو بتایا گیا کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل نہ کرے۔ انفسکم یہاں پہ کہا گیا یعنی ساری ملت بیضا اور ساری امت کو ایک جان ہے۔ کوئی اگر ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو گویا اپنے حصے کو قتل کرتا ہے، اپنی انگلی کو کاٹ دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور کہتے ہیں کہ اپنے کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت کے اسباب اور ہلاکت کے مواقع پہ نہ ڈالو اور ان ہلاکت کے مواقع سے استعمال کرو۔ ظاہر ہے کہ بات کے ذریعہ غلط مال اور ممنوع مال کا استعمال یہ خود جو ہے یہ باطل کے ذریعہ استعمال، یہ اپنے کو گلا گھونٹنا ہے اور اپنے کو ہلاک کرنا ہے۔ اسی واسطے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایسے ذرائع کا اختیار کرنا جن کے ذریعہ انسان قتل تک پہنچتا ہو تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا گیا لا تقتلوا انفسکم، ان کو حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو
کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تو ان کے توبہ کے قبول ہونے کا وہی طریقہ وہ بتایا گیا تھا۔ اور اس لیے ان لوگوں نے اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے آپس میں خون ریزی کا طریقہ بتایا گیا، تو ان کا علاج تھا وہ نظائر ہے کہ خود کو قتل کرنا، اس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ خود کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر بتایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ کان بکم رحیما، اور یہ تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ صاحب کشاف یہاں کہتے ہیں کہ اسی طرح عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ وہ تیمم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ٹھنڈک کی وجہ سے شدید خطرہ ہو، پانی استعمال کرنے میں نقصان ہو، صحت کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہو، کسی عضو کے ہلاکت کا اندیشہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یا بیماری کا یا سخت طبیعت کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے پانی کا استعمال نہ کر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو گویا ایسے وقت میں اگر ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جس سے فالج کا اثر ہو سکتا ہے یا اور شدید مرض پہنچ سکتا ہے، تو اس سے اعتراض کرنا ضروری ہوگا، اور وہ گویا اس آیت کے تحت میں عمرو ابن عاص سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ القائے نفس تہلکہ، ہلاکت میں اپنی جان کو ڈالنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ مثلا اطباء جو پرہیز تجویز کرتے ہیں، اگر ماہر طبیب ہے اور اس کے طب اور علم پہ اعتماد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز آپ استعمال نہ کریں، نہ کھائیں، پرہیز کریں، تو ضروری ہے کہ اسے پرہیز کیا جائے، اور پرہیز نہ کرنے کی صورت میں اگر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو گویا ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات بھی جو ہے مناسب ہے۔ اور آج کل جو بعض امراض ہیں، مثلا شوگر ہے، تو شوگر میں جسے شکر کہتے ہیں، تو شوگر میں میٹھی چیزوں کے استعمال سے اطباء منع کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رزق حلال ہے، میٹھا ہم کھائیں گے، طبیعت چاہ رہی ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو یقیناً جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے کو ایسے مواقع سے بچائیں، ایسے اشیاء کے کھانے اور پینے سے روکیں جس سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہو۔ تو جب ماہر طبیب آپ کے لیے تجویز کر رہا ہے کہ میٹھی چیزوں کا استعمال نہ کریں اور ان اشیاء سے پرہیز کریں، تو ایسی صورت میں جانتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کے امام صاحب نے اس آیت میں کے ذریعہ معتزلہ کے اس مسئلے کا رد کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حرام خور جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کے جس شخص نے مومن کو قتل کر دیا یا اس نے حرام کے کھانے کی جو ہے پہل کی، تو مبالغہ کیا، تو یہ معتزلہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے وہ تجارتیں جو باہمی رضامندی سے ہوں اور دوسرے کے لیے رضامندی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ اس میں روک دیا گیا کہ اسی طرح آپ کے ایسے عزیزوں کا کھانا کھانا جن کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اسی طرح دوستوں کے مال کو کھانا جن کی اجازت نہیں ہے، تو جیسا کہ اس آیت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے
کہ مال کو اور کھانا پینا چیزوں کا استعمال اپنے ان فلاں فلاں رشتے داروں کے یہاں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہیں، لیکن جب ان کی طرف سے اجازت ہو۔ ایسے ہی فرمایا گیا لیس علی الاعمى حرج، اور اس کے بعد فرمایا ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، یعنی وہ مقامات اور وہ مکانات جن کے یہاں سے آپ کو کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ جس طرح آپ کے بہت سے ہوٹلوں میں بفے سسٹم ہوتا ہے، یا ایک متعینہ رقم آپ نے دی اور متعینہ رقم دینے کے بعد آپ جتنا چاہیں کھائیں، تو یہ بھی گویا کی اجازت ہوتی ہے۔ بقیہ تفصیلات سورہ نور میں بیان کی جائے گی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ملا جیون علیہ الرحمہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے تجارت کے متعلق بیان کیے گئے، اور بھی آج کے دور کے بہت سے صورتیں اس میں داخل ہیں، اور اس کا استنباط و استخراج فقہائے وقت نے کیا ہے۔ اس پر مستقل کتابیں ہیں جو موجود ہیں، اور اقتصادیات کے سلسلے میں بھی اس وقت کے ماہرین نے ان مسائل کو حل کیا ہے۔ نجات اللہ صدیقی صاحب مرحوم کو بھی اس پہ درک حاصل رہا ہے، اور موجودہ دور میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو ان امور پہ عبور حاصل ہے۔